سکتی. اس کے ساتھ ساتھ اتنی لمبی جو ہے وہ فہرست رکھ دیتے ہیں سامنے کہ آٹومیٹکلی لڑکی واقعی پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ جو پریشانی ہے, وہ جو ذہنی تناؤ ہے, ذہنی دباؤ ہے, آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ اس کو کیسے پریشر کو کم کیا جا سکتا ہے, کیسے کرب کیا جا سکتا ہے, اور جو خواتین جن کی شادیاں ہونے والی ہیں, جو بچیاں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں, ان کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن کن چیزوں پہ سٹینڈ لینا چاہیے. تو آج ہم اس ٹاپک کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے, اور ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر نفسیات ڈاکٹر علی اجمل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ I'm fine, thank you. ڈاکٹر صاحب, ہم نے آج بڑے ایک ٹاپک کے اوپر نشاندہی کی ہے, لڑکیوں کی جو شادیاں ہوتی ہیں اور جو سوشل پریشرز ان کو ہوتے ہیں شادی سے پہلے. ایک کہتے ہیں نا کہ دو لوگ اگر آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی کریں, پھر بھی جب گھر جاتی ہے تو بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فرسٹ ڈے آف میرج ہی سم ٹائمز عذاب بن جاتا ہے, اور یہ ہر لڑکی کے لیے ایک بہت کہتے ہیں نا کہ ایک بہت ضروری دن ہوتا ہے, اور اس پہ یہ بہت زیادہ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں اور بہت میٹر بھی کرتا ہے. جی بالکل. دیکھیں, اس میں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ لڑکیوں کا ہی حوصلہ ہے کہ ایک گھر سے اٹھ کے دوسرے گھر میں جانا اور پوری اپنی زندگی کو بدلنا. یہ اگر مجھ سے مرد حضرات ناراض نہ ہو جائیں تو یہ اگر مردوں کو ایسے جانا پڑتا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہوتا. دیکھیں, آپ اندازہ کریں, ایک گھر جہاں پہ آپ رہے, پیدا ہوئیں, بڑی ہوئیں, آپ کا کمرہ, آپ کے کھلونے, آپ کے بھائی بہن, آپ کے ماں باپ, گلی محلہ, رشتہ دار, دوست, آل آف سڈن کیا ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے, سب کچھ ہی چینج ہو جاتا ہے. آپ کے ایون کے ماں باپ تک چینج ہو جاتے ہیں جب آپ ایک گھر سے اٹھ کے دوسرے گھر میں ظاہری بات جاتی ہے, نئی زندگی ہے. تو یہ ایک ہم نے بات سمجھنی ہے کہ یہ ایک مشکل مرحلہ ہے, لڑکی کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے. اکثر ہم کہتے ہیں جی کہ صدیوں سے ایسا ہوتا آ رہا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے, تو کون سی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایک دنیا کا رسم رواج بنا ہوا ہے, لیکن یہ بہرحال ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہے. اس چیز کو سمجھے کہ پوری زندگی, دیکھیں نا, آج کسی کی زندگی کچھ اور ہے, کل آل آف سڈن ہی زندگی بالکل بدل گئی. ایک تو اس چیز سے کوپ کرنا ہر ایک خاتون کے لیے مشکل ہوتا ہے. عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ چاہے کوئی چھوٹی عمر کی خاتون ہو یا بڑی عمر کی خاتون ہو, ہر ایک خاتون کے لیے یہ کام جو ہے یہ مشکل ہوتا ہے. ڈاکٹر علی, پہلے دن کا ٹراما, جیسے جوڑا جو ہے وہ بھی ہم پہ تھوپ دیا جاتا ہے کہ یہی پہننا ہے, جولری بھی یہی پہننی کیونکہ میری امی نے پسند کی ہے, گھر میں ایسے قدم رکھنا ہے, اور پہلے دن ہی پہلی رات کو ہی اتنی بڑی آپ کو لسٹ پکڑا دی جاتی ہے, اس وقت اٹھنا, اس وقت کھانا, اس وقت پینا, پورا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ذہنی دباؤ نہیں ہوگا؟ ذہنی دباؤ بلکہ ذہنی ٹراما ہے. دیکھیں نا, وہی بات ہم کر رہے تھے کہ جیسے ایک گھر سے اٹھ کے دوسرے گھر جانا, تو اس کو تو آپ کو ناز و نخرے اس کے اٹھانے چاہیے اگر آپ اس کی وہ والا جو دباؤ ہے اور ٹراما جو کہ بدلاؤ سے آیا وہ کم ہو. لیکن ہوتا یہ ہے جو جیسے بالکل آپ نے کہا کہ آل آف سڈن اس پہ بالکل پابندیاں لگا دی جاتی ہیں ایک لڑکی پہ. اب وہ کیا کرے, وہ ظاہری بات ہے اس دباؤ کو وہ مزید اس پہ دباؤ آ جاتا ہے. دیکھیں نا, سب سے پہلا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے زیادتی کہنا چاہیے ہوتی ہے, سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, ساس کہتی ہے زیور مجھے دے دو, لڑکی کا زیور جو ہے, دلہن کا زیور دے دو. اچھا, لڑکا بھی کہتا ہے دے دو ماما کو زیور دے دو. اب دیکھیں یہ ایک ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ ایک نارمل چیز نہیں ہے, یہ اس کی پراپرٹی ہے, اس نے اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے, اس کی ماں نے دیا, اس کے رشتہ داروں نے اس کو دیا, یہ زیور تو اس کا ہے. آپ نے اس عمر میں بائی دا وے ساسوں نے زیور کرنا کیا ہے. اب یہ مجھ سے ناراض ہوں گے, لیکن دیکھیں نا, بات سچی کرنی چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ زیور اس کو ہی دینا چاہیے. سنبھالنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے دوائیوں کا شاپر سنبھالیں, ابھی زیور جو ہے یہ اس کی پراپرٹی ہے, یہ اس کو ہی رہنے دیں. اچھا, اس کے بعد پھر دوسرا بات کیا ہوتی ہے کہ جو لڑکا سب سے پہلے, یہ بھی ایک بڑے لڑکی کے لیے ٹراما ہے, کہتا ہے جی میری ماں کی عزت کرنا, میرے باپ کی عزت کرنا, میرے گھر والوں کی عزت کرنا. بالکل اچھی بات ہے, ہمیں عزت کرنی چاہیے, خیال رکھنا چاہیے, ساس سسر بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں. لیکن جہاں پہ لڑکی کو یہ کہا جاتا ہے کہ میری ماں باپ کی عزت کرنا, میرے بہن بھائیوں کی, میرے رشتہ داروں کی عزت کرنا, بھئی اسی طرح سے اپنے ماں باپ کو کیوں نہیں کہتے کہ میری بیوی کی عزت کرنا, اپنے بھائی بہنوں کو کہنا کہ پروٹوکول دیں, عزت کرے نا, عزت کرے نا. اچھا, خود بھی عزت کرنا. یہ بات میں آپ کو بتاؤں, یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جو شوہر اپنی بیوی کی عزت نہیں نہ کرتا وہ مرد ہی نہیں ہے. جو شوہر اپنے گھر والوں سے اپنی بیوی کی عزت نہیں نہ کروا سکتا وہ بھی مرد نہیں ہے. دیکھیں, بات یہ کہ وہ سارا کچھ چھوڑ کے, لیٹس بی آنیسٹ اینڈ ریئلسٹک, اصل میں نا جو عورت ہوتی ہے نا, اس کا سسرال ہوتا ہے نا, اس کا میکہ ہوتا ہے. عورت کا ہوتا ہے شوہر,
جس کی بیس پہ وہ اپنے میکے میں بھی اپنے سسرال میں بھی یا تو راج کرتی ہے یا اس کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے. اب دیکھیں ایک لڑکی اس نے اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے ساتھ آ گئی ہے. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ شوہر کی ذمہ داری ہے اس کی عزت کروانا, اس کے ناز و نخرے اٹھانا. یہ شوہر کی بنیادی ذمہ داری ہے. دیکھیں نا جی کہ اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اب آپ کی جو نسل ہے وہ اس بچی سے چلنی ہے. بہت ساری ساسیں جو ہے بغیر وجہ کی لڑائیاں ڈال کے بیٹھ جاتی ہیں, شوہر بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے. دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں ظلم ہے. آپ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے سائیکولوجیکلی آئی تھنک کوئی امپیکٹ پڑتا ہے جب نئی نویلی دلہن آتی ہے تو ساس بھی اس حساب سے اپنے آپ کو بڑا فیل کرنا شروع ہوتی ہے, یا یہ سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے چھن رہا ہے یا میری امپورٹنس کم ہوگی. اگر نیا کپل جا رہا ہے کسی جگہ پہ کسی کھانے پر یا کسی آؤٹنگ کے اوپر تو اکثر دیکھا ہے بہت سے گھروں میں آج بھی ساس بھی گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے کہ بھئی میں بھی ساتھ جاؤں گی. تو ان کی پرائیویسی کہاں گئی, ان کا جو کپل ٹائم ہے وہ کہاں گیا؟ غلط ہے. نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, ساسوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں نا آپ نے اپنی عمر گزار لی, جو آپ کی جوانی کا ٹائم تھا آپ مختلف زندگی کے ادوار سے گزر گئی. اب ان بچوں کا ٹائم ہے, غیر ضروری طور پہ جب آپ ان میں انٹرفیئر کریں گی تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. خود بھی آپ بھی اپنے آپ کو خراب کریں گے اور ان بچوں کی زندگی کو بھی خراب کریں گے. دیکھیں جو فیملی ہوتی ہے نا, جو فیملی کا کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں بھی اور اسلام میں بھی, وہ ہوتا ہے میاں بیوی اور بچے. یہ جو بھائی بہن ہوتے ہیں یہ آپ کے فادر کی فیملی ہوتا ہے. اصل میں یہ فیملی کا کانسیپٹ ہے, مین فیملی ہوتی ہے میاں بیوی اور بچے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو دوسری فیملی ہے جو کہ شادی کے بعد ایکسٹینڈڈ فیملی بن جاتی ہے, آپ کے ماں باپ اور دوسرے تیسرے لوگ, ان کی انٹرفیئرنس زیادہ ہوتی ہے. بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں بہت سارے ایسے لڑکوں کو جانتا ہوں جو کہ بائی دا وے جن کی وجہ سے گھر خراب ہو رہا ہے. لڑکی کہہ رہی ہے میں نے اپنی ماں باپ کے گھر جانا ہے, اور جی ماما سے پوچھ لو. جی لڑکی کہہ رہی ہے جی میں نے جی سیر کرنے لیٹ سے جانا ہے, کافی پینے جانا ہے, پاپا سے پوچھ لو. اور بھائی ماما سے شادی ہوئی ہے, اس کی شادی تو اس کی آپ سے ہوئی ہے. تو آپ کو خود فیصلے کرنے چاہیے. میں اس چیز کے جوائنٹ فیملی سسٹم کے خلاف نہیں ہوں. دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم تو بڑی اچھی بات ہے, اور ساس سسر کی جو خدمت کرنا ہے, عزت کرنا ہے, وہ تو بڑی اچھی بات ہے. ایک گھر میں آپ رہتے ہیں, اچھے تعلقات ہونے چاہیے. لیکن یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے دال میں نمک کیوں کم ہے, یہ کیسے چل رہی ہو, کیسے بیٹھ رہی ہو. یہ غیر ضروری طور پہ جو انٹرفیرنس ہے نا, یہ ہمارے معاشرے کو بھی اور اچھا ایک اور چیز میں نشاندہی کرنا چاہتی ہوں. اکثر یہ دیکھا اکثر فیملیز میں ایک ٹرینڈ ہے, ایک کانسیپٹ, ایک ریچول ہے کہ جو لڑکا ہے وہ اپنی ساری تنخواہ اپنی ماں کو پکڑاتا ہے کہ امی سے لے لو پیسے. تو لڑکی کس سے لے؟ شرما شرمی نہ ساس سے لے سکتی ہے, نہ اپنے گھر والوں کو یہ بات بتا سکتی ہے. اور وہ پس پس کے جی موبائل کا لوڈ بھی کرانا ہو تو وہ کسی کو کہہ رہی ہوتی ہے اپنے بھائی کو کہ مجھے لوڈ کرا دو. کیونکہ یہ کانسیپٹ لڑکی کو پاکٹ منی دینا یہ کس کا کام ہے؟ شوہر کا کام ہے یا اس کے باپ کا کام ہے؟ جی یہ بالکل شوہر کا کام ہے, اور اس میں تو ایک پروویژن بھی ہے. آپ وہ نکاح نامے میں لکھوا سکتے ہیں کہ جی اتنی مجھے جو ہے وہ میرا جو ہے وہ ڈیلی کا یا منتھلی کا مجھے اتنا نان و نفقہ جو ہے وہ مجھے چاہیے. یہ تو بنیادی اسلام نے ہمیں حق دیا ہے. دیکھیں نا اسی وجہ سے تو گھر خراب ہو رہے ہیں. دیکھیں جو نا فیملی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. شوہر اور بیوی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم لوگوں نے خود اس نعمت کو بگاڑا ہے, اس نعمت کی ہم نے ناشکری کی ہے. بالکل آپ نے ایک پوائنٹ تو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ اگر لڑکا ہے وہ ماماز بوائے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کو ماما کے پلو سے بندھ کے رہنا چاہیے تھا, شادی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. مسئلہ ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں لڑکے وہ آج کل عمر تو ان کی بڑھ جاتی ہے لیکن ان کا ذہن بچوں والا رہ جاتا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے چھوٹی چھوٹی بات ہے جی خرچہ نہیں دینا, ماما سے پوچھ لو, پاپا سے پوچھ لو, جس کی وجہ سے بہرحال ہمارا جو گھر ہے یہ خراب ہو رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں پھر اور بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں. اب اس میں اور بھی چھوٹے چھوٹے اگر باتیں کریں کہ یہ جو ہم دباؤ کی بات کر رہے تھے یہ زیادہ کیوں ہو جاتے ہیں. عام طور پہ پھر یہ بھی ہے نا کہ جو انٹرفیرنس بعض اوقات سسرال کی طرف سے بھی ہوتا ہے. لڑکیاں بھی ایسے کرتی ہیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات جو ہے اپنی ماما کی ڈکٹیشن لیتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کی ماما جو ہے وہ یہ گھر چلا رہی ہیں لڑکی کا. اب یہ بھی غلط ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ دونوں آپس میں مل بیٹھ کے اپنے مسئلے حل کریں, ایک دوسرے سے جو بھی بات کرنی ہے اپنے جو معاملات ہیں میاں بیوی حل کریں. اگر نہیں ہوتے تو پھر تو چلے دوسری فیملی کو انوالو کیا جا سکتا ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی بات پہ جب وہ دوسری فیملی کو انوالو کریں گے, میاں بیوی تو لڑ بھی لیں تو انہوں نے 2 دن میں بھول جانا ہوتا ہے. لیکن ادھر ادھر والے جو ہیں وہ آپ کو باتیں بھولنے نہیں دیتے. ایک تو اس وجہ سے ہمارے مسئلہ بن رہا ہے. لیکن ایک آج کل میں سمجھتا ہوں کہ آج کل لڑکے
लड़कियां खुद भी एक हद तक जिम्मेदार हैं जो है ना शादी के ये जो हमारा इसमें बिगाड़ पैदा हो रहा है। आपने ऐसे अक्सर लड़के लड़कियां देखे होंगे जो कि शादी से पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। लड़की से सुन लो, मुझे तो ऐसे मर्द पसंद है, मैं तो ऐसे लड़के से शादी करूंगी, लड़के भी ऐसे करते हैं जी, ऐसे जी लड़की से शादी करूंगी। अच्छा, जब शादी होती है तो फिर सारे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, और जी आप तो कहती थी कि कहते थे जी ऐसा मर्द चाहिए मुझे, ऐसी औरत चाहिए, ये क्या निकला। तो बहरहाल मैं समझता हूं लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन ना इसमें यह है कि उन लोगों का अपना भी कसूर होता है ना, पहले आप बड़ी बड़ी छोड़ते क्यों हैं, ये हमारे माशरे में आम पाया जाता है ना। एक और चीज मैं आप पूछना चाहूंगी, आप भी बिकॉज आपकी साइकाइट्रिस्ट हैं और आप देखते भी हैं लोगों को और आपके पास पेशेंट्स भी आते हैं। लड़की का जो ट्रॉमा होता है कि बारात वाले दिन कोई बदमजगी हो जाए, उसको सारी जिंदगी के ताने मिलते हैं, वो ताने कभी नहीं खत्म होते। सास की तरफ से मिलते हैं, रिश्तेदारों की तरफ से मिलते हैं, और लड़के की फैमिली से, भाई उसके यहाँ तो ये हुआ था, अच्छा अभी तो उसकी शादी पे खाना लेट खुला था, अच्छा ये हमें इतना सोना नहीं डाला, या हमें इतनी गिफ्टिंग नहीं हुई। ये चीजें कैसे खत्म हो सकती हैं, कैसे हम इनसे निजात पा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझे कि ये जो चीजें हैं ना, ये छोटी चीजें नहीं होती। कि देखें, शादी जो है ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट होता है किसी इंसान की जिंदगी में। आमतौर पे एक ही दफा ज्यादातर लोगों की शादी होती है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट डे होता है। उस दिन पे जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये बिल्कुल एक समझ लें कि ना एक जो राई है वो पहाड़ की तरह लगती है। छोटी सी बात होती है, ताना वो बिल्कुल पहाड़ की तरह लगता है, और बिल्कुल सारी उम्र उन लड़की के भी खास तौर पे ये जहन में रहता है कि इस तरह से मसला हुआ था। अब जहां तक बात ये है कि इस चीज को खत्म कैसे किया जाए, लोगों को अपना, मैं समझता हूं कि डायरेक्शन दुरुस्त करनी चाहिए। लेट्स बी ऑनेस्ट, आम तौर पे जब हमारा कोई बुरा होता है ना, जब जिंदगी नचाती है, तो ढोल बजाने वाले अपने ही होते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जो रिश्तेदार है इनका तो ये है कि हमारी सपोर्ट बने, हमें बेहतर तरीके से डील करें। लेकिन देखा ये गया कि बाहर वालों को कोई मसला नहीं होता। जब कोई इंसान गिरता है या उसका कोई बुरा टाइम आता है, ये कुछ भी बुरा होता है, अक्सर अपने ही ढोल बजाते हैं और अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। और शादियों पे भी ऐसे हो रहा है, आएंगे बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह से स्माइल करके, दांत दिखा के तस्वीरें खिंचवाएंगे, उसके बाद क्या करते हैं, जैसे गाड़ी में वापस गए, अभी घर नहीं पहुंचे, बातें शुरू, देखा वो दुल्हन ने क्या था, देखा वो दुल्हा क्या था, खाना अच्छा नहीं था, ये था वो था। तो ये लोगों की फितरत होती है। इसमें हमने दो चीजें करनी है कि इसको एक ना दिल पे नहीं ज्यादा लेना चाहिए, ये ऐसे माशरे की फितरत होती है। लेकिन मैं समझता हूं कि जब लोग आप पे क्रिटिसिज्म करते हैं, हमने अपना रोल भी नहीं प्ले करना, कि वो ना क्रिटिसिज्म इनवाइट नहीं करना। जब आप शादी से पहले बड़ी बड़ी बातें अगर करेंगे तो जाहिर बात है फिर लोगों को, मैं समझता हूं क्रिटिसिज्म करना अच्छी बात तो नहीं है, फिर लोग भी कहेंगे कि बातें तो आपकी ये थी, असल में तो ये निकला, ये हुआ। शुक्रिया। डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ है, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट भी हैं। तो व्यूअर्स, बात ये है कि जो एक शादी है, एक समाजी जो है वो एक और सकाफती रुझान है, इसकी बहुत अहमियत है। और दो लोग जब आपस में रिश्ता है, इज़्दिवाज में बनते हैं, तो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर आती हैं। एक के ऊपर ब्लेम गेम नहीं करनी चाहिए। एक साइड जो है ख़वातीन, वो अपना घर बार छोड़ कर जो है दूसरे घर जाती हैं, उनके माहौल में एडजस्ट होती हैं।